سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عرض ہے، جاننا چاہیے کہ عبادت گزار، جاننا چاہیے کہ عبادت گزار، عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و جمال اور کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے، وہ حسن و کمال توفیق خدا بندی کی طرف راجع ہے۔ بندہ جو کچھ نماز میں تضرع، خشوع، خضوع یہ پاتا ہے تو یہ بھی سمجھو کہ اللہ کی طرف سے۔ بندہ تو غافل ہے، غفلتی والی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہو جائے، اللہ کے حضور کا استحضار ہو جائے، سب اللہ کی طرف سے۔ دنیا کی جیسی مشغولیت ہے ایک منٹ کے لیے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں نیستی، یہ نہیں کہ تم کو عبادت میں اگر کوئی لطف ہے، کچھ حال ہے تو تمہاری طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھو۔ اپنے حسن کمال کو بھی اللہ کی طرف راجع کرو، اللہ سے کرو۔ جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے ہوئے جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے، وہ حسن و کمال توفیق الہی کی طرف راجع ہے۔ دیکھ لیا سادہ شبد دیکھ لیا، بعد میں طبیعت کا رجوع ہوتا ہے، بعد میں چاہے باوجود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عبادت کے اندر جو تم کو خضوع پیدا ہوتا ہے، خضوع اللہ کی طرف سے۔ پوری نماز بعد میں ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کب نماز ختم ہو گئی ہے۔ بعد پھر اللہ تعالیٰ بہت سے گزار دین اللہ اکبر ہی لکھتا ہے، خواجہ معصوم کو لکھا ہے کہ تکبیر کہتے تھے، پھر تکبیر کہتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلی تکبیر میں ان کو خضوع کم معلوم ہوگا۔ ہمارے وہاں ابراہیم صاحب کو دیکھا ہے، میرے پھر بھی ہے، اس میں کمی محسوس کرتے تھے تو استحضار کے لیے دوبارہ نیت باندھتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ سب لوگ کریں، ان حال تھا اللہ اکبر غفلت میں تو نہیں کہا، اس کی تلافی کے لیے دوبارہ کرتے تھے۔ دیکھا حضرت کو بھی دیکھا میں، دکھائی نہیں پڑا ٹھیک ہے۔ بعد الحمد والصلاۃ جاننا چاہیے عبادت گزار عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے، وہ حسن و کمال توفیق خدا بندی کی طرف راجع ہے، اس کا کمال نہیں ہے۔ بندہ تو غافل ہے، غفلت کی باتیں لاتا ہے۔ نماز میں بعض ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی چلتا ہے، معلوم نماز ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نماز پڑھا کہ بات کیا ہے کہ کہاں رہے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کی نماز کو نماز بنا دے۔ مناجات رب العالمین کے ساتھ مناجات کرتا ہے بندہ نماز میں، رکوع کرتا ہے، اس کا استحضار یہی ہے۔ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو۔ کسی نے تعلق پیدا کیا اور 2-3 دن کے بعد کہتا نماز میں خشوع، ابھی 8 دن بھی نہیں ہوا اور تم نماز میں خشوع، ارے لگے رہو، ہو جائے گا۔ حضرت کی بات خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتے ہیں۔ سب سے توجہ کو ہٹا کر کے اپنی طرف توجہ کو لانا یہ خدا ہی کا کام ہے۔ اللہ توفیق دے۔
اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. کریم دعا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. کس کی دعا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، جو اعمال میں محبوب اعمال ہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق مرحمت. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. حسن ظن آپ کے ساتھ، یہ بھی ایک چیز ہے. اگر کچھ کمی ہوتی ہے نہ سب کہ اللہ کی طرف رجوع کر دو اپنی طرف. جو کچھ کمی ہے بندے کی طرف ہے، جو کمال ہے وہ اللہ کی طرف سے. بہت کل سلوک یہی ہے مول صاحب، سلوک کل یہی ہے. اپنے عجز کا اظہار، اس کا استحضار، اظہار بھی استحضار، یہی سلوک ہے. اور اللہ کی ذات کے اندر کمال یہ دیکھنا ہے، یہ سب کمال کی بات ہے. اپنے کو نہ دیکھنا کمالات کو، یہ کمال ہے. اس سے اللہ کے تمام خوبیوں کو دیکھنا یہ اللہ کا کمال ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، کوئی مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ صحیح طور سے کہلا دے. سبحان اللہ کہلا دے. معمولی اس کے اندر بڑے فضائل ہیں، بڑے معانی ہیں، بہت اس کے اندر نقطے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال توفیق خداوندی کی طرف راجع ہے. غافل آدمی ہو، غفلت میں ہو، تم کو کیا خوش ہو خود ہو گیا. جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے. خداوند کریم کے حسن تربیت اس کے احسان سے ہے. ہم لوگ جا رہے تھے بمبئی، بہت سردی لگ رہی تھی. درمیان میں ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے چائے والا آ گیا. جب چائے ملی کہتے ٹھنڈی ہے. میں نے ابھی چائے کے لیے ترس رہے تھے، آ گئی. اللہ کا شکر ادا کرو. ہے سردی لگتی بمبئی اس میں، اللہ کا شکر ادا کرو. اب گرم ٹھنڈی نہ دیکھو، کہ اللہ کی توفیق سے چائے آ گئی. گرمی ہو رہی کہ نہیں، گرمی ملی کہ نہیں. اب چائے میں ایسی چائے ویسی چائے. میں ڈانٹی ہوں، ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ اسے کہا دیے نہیں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس راستے میں سردی لگتی ہے تو یہ کھایا جگہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ دیتا ہے، ایک لقمہ جو ملتا ہے صرف اللہ کے کرم ہی سے ملتا ہے. اللہ کیسے بتائے، ایک لقمہ کے لیے ترس جاتا ہے آدمی، مر جاتا ہے. ایک گھونٹ پانی کے لیے مر جاتا ہے. بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر. جاننا چاہیے کہ عبادت گزار ہے عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال توفیق خداوندی کی طرف راجع ہے. بابا تو بہت آتے دیکھا تھا. اللہ اکبر پھر اللہ اکبر. ہم لوگ کہتے تھے یا حضرت یہ کہا حضرت کیا کہیں گے، لیکن ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ پہلی نیت میں تھوڑی سی کمی محسوس کیا ہوگا استحضار میں. اسے دوبارہ میں نے خود دیکھا رات نیت مان لیا، پھر نیت تو ان کو تو ان سب چیزوں میں بہت خیال رہتا. ماشاء اللہ بہت قابل اقتدار شخصیت تھی واقعی مولانا ابرار صاحب کی.
قابل اقتدا. کوئی چیز ایسی نہیں جو کوئی ہو اور اس کو کہنے دیں. کوئی نقص کی بات ہو ضرور کہہ دیتے تھے. کوئی بڑے سے بات نہیں. اب اس کی کیا کیا مثالیں دیں. مسلح جس کو کہتے ہیں واقعی معاملہ. کبھی ہم لوگ گئے کہیں، بہت سے لوگ گئے سردی کے زمانے میں، تو اب 11 بجے رات میں سردی، اب بہت ہوئی سردی بچوں آ کے دیکھتے تھے کہ یہ جو ان کو ملا ہے کمبل یا رضائی کافی ہے کہ نہیں سردی کو دفع کرنے کے لیے. دیکھتے تھے باخر، بیچتے تھے نہیں تھے. بہت شان تربیت واقعی، اور شان شفقت بھی بہت. لوگ خالی یہ دیکھتے تھے، اور سردی کے وقت خود آ کر کے دیکھنا یہ نرمی کی بات ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے تربیت سے محدود فرمائے، حصہ عطا فرمائے. بہرحال جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے، وہ حسن و کمال توفیق خداوندی کی طرف راجع ہے. ایک مطلب اللہ کہنے کو سمجھو کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. مولانا کی عادت تھی تکبیر کیا پھر کہتے تھے بابا وہی پہلے تکبیر میں کچھ کمی محسوس کیے ہوں گے، دوبارہ تکبیر بڑے خود ساتھ ہی رہتے تھے. بہت الحمدللہ مولانا کے عملی تربیت. جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے وقت جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے، یہ حسن کمال توفیق خداوندی کی طرف راجع ہے. اللہ ہی نے توفیق دیا کہ تم اللہ ہو کر کہہ رہے ہو. ہم نے دیکھا وہاں تو نیت باندھا، پھر نیت باندھتے تھے. ہم لوگ اس میں بھی سمجھتے تھے کہ پہلی نیت میں کچھ تھوڑا سا کمی محسوس ہوگا، رجوع اللہ کی طرف، پھر تک بھی کرتے. مولانا کا یہ سب سے بہت حسن کمال. حسن کمال کی توفیق یہ بھی اللہ کی طرف راجع ہو. حسن و کمال کی توفیق خداوندی ہو، حسن کمال کی طرف رجوع ہونا، ہماری نماز حسن و کمال والی ہو جائے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وحد اللہ وان التوحید راس الطاعة، یہ توحید ہے. وحد اللہ وان التوحید راس الطاعة. وحد اللہ، توحید اختیار کو. وحد اللہ وان التوحید. حسن کمال توفیق خداوندی کی طرف راجع ہے، اور خداوند کریم ہی کے حسن تربیت اس کے احسان سے ہے. یہ جو تم کو خیال ہوا اپنی اصلاح کا، یہ بھی اللہ کی طرف سمجھو. مطلقاً میں کہتا ہوں اگر اللہ کی طرف رجوع کا شوق بڑھ رہا ہے، اللہ کا احسان مانو. نفس تو امارتم بالسوء ہے، لکھا مانو. نفس کا اثر کہا امارتم، ان النفس لامارتم بالسوء، تو برائی کا حکم کرتا ہے. اب یہ جو اچھائی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی تربیت ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. خداوند کریم ہی کے حسن تربیت اس کے احسان سے ہے. اور جو کوئی قصور و نقصان ہے، اپنے اندر پاتا ہے، وہ اس کے نفس کی طرف رجوع ہے. کمی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہاری طرف سے. یہ سب ترتیب اللہ ہی سمجھائے، سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اس کی شرارت طبعی کی وجہ سے ہے یہ جو خرابیاں آ رہی ہیں. اس کی شرارت طبیعت میں شرارت ہے، اس بنا پر ادھر ادھر طبیعت لے جا رہی ہے.
توجہ کو ایک جگہ رہنے نہیں دیتی. کوئی چیز نقصان و قصور کی قسم سے درگاہ قدس کی جانب راجو نہیں ہے. جو تم کو ہو رہا ہے تو اللہ کے نقص کی وجہ سے نہیں، تمہارے نفس کا نقص ہے. نقص کوئی چیز نقصان و قصور کی قسم سے درگاہ قدس کے جانب رجوع نہیں ہے. ویسے تو کمال آ رہتے ہیں. جو کچھ خرابی ہے تمہارے نفس کی خرابی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بھی تو ہے. وہاں تو خیر و کمال ہے. خواجہ محمد معصوم یہ ترجمہ ہے، کیسا لکھا ہے، مکتوبات ہیں یہ، اپنے مریدین کو لکھ رہے ہیں. حضرت کا بھی ہمارے معمول تھا، یہ سناتے رہتے تھے کتاب مکتوبات معصومیہ. یہ تو مجدد صاحب کے ہیں دونوں، مکتوبات مجددیہ معصومیہ. پہلے کسی بزرگ کے ہم نہیں سنے مکتوبات، لیکن حضرت تو اسی پر لے کے بیٹھتے ہی تھے. عموماً بہت خود متاثر ہوتے تھے. وہاں تو خیر و کمال ہی ہے. اسی طرح جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس کا حسن و کمال جواہر قدس کی طرف راجع ہے. جناب قدس کی طرف راجع ہے. ہر چیز کا شر و نقصان دائرۂ ممکنات سے رجوع ہے. دائرۂ ممکنات رجوع، جو چیز شر اور کمی دکھائی یہ ممکن خصوصیات میں سے، واجب خصوصیات میں سے نہیں. وہاں تو سب کمال ہی کمال ہے. دائرۂ ممکنات، اللہ دائرۂ ممکنات نیستی کے میدان میں اپنا قدم جمائے ہوئے ہیں، جلدی نکلتا نہیں. اور نیستی ہر شر کا سبب ہے. کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہ ان دونوں باتوں کو پورے طور پر بیان کر رہا ہے. کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہ دونوں تنزیہ بھی ہے اور صفات کا اثبات بھی ہے اللہ کے کمالات وجود کے. نیستی ہر شر کا سبب ہے. کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہ ان دونوں باتوں کو پورے طور پر بیان کر رہا ہے. اور اس کا جز اول سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی انتہائی تنزیہ و تقدیس پر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ، اس تنزیہ کو تو سمجھ بھی نہیں سکتے. خواجہ خط ہے مول صاحب، کسی اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. اس کا جز اول سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی تنزیہ و تقدیس بیان کرتا ہے ان تمام باتوں سے جو اس کے شان نہیں ہیں. سب سے اللہ اس کے چاہے وہ شرور ہو چاہے وہ نقائص ہو، اللہ کے لائق کچھ نہیں. کمال ہی کمال ہے. دوسرا جز بحمدی ہے، ادائے شکر کرتا ہے. سبحان اللہ جہاں نفی کر دیا، اب شکر بحمدی اللہ کے حمد. دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں. اور بحمدی ہی ادائے شکر کرتا ہے کہ عبارت حمد کے ساتھ، عبارت حمد وہ بحمدی جو کہا یہ شکر ہے، لفظ ہے، شکر نہیں حمد ہے. حمد کرنا یہ بھی ایک شکر ہے. کوئی آتا ہے آپ نے یہ ہمارے ساتھ احسان کیا، یہ دیا، یہ شکر ہے. شکر کا لفظ بھی نہیں آیا لیکن سب آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ شکر ادا کر رہا ہے، جو کہ ہر شکر کی اصل ہے. اور دوسرا جو بحمدی اسے شکر کرتا ہے عبارت حمد کے. یہ شکر کرنا یہ حمد ہی کے قائم مقام ہے، جو کہ ہر شکر کی اصل ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال جمیلہ، اس کے انعامات و احسانات پر جزیرہ پر شکر ادا کرا ہے.
اسی وجہ سے حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو کوئی اس کلمے کو دن یا رات میں 100 بار پڑھے گا، کوئی شخص عمل میں اس دن کے رات کے اندر اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تو پڑھنا ہی چاہیے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مگر وہی شخص برابری کر سکتا ہے جو اس کلمے کو پڑھتا ہے۔ بھلا کوئی اس کی برابری کیسے ڈھونڈ سکتا ہے جبکہ اس کا ہر عمل اور عبادت کا ہر گوشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کسی نے احسان کا شکر ادا کر رہا ہے، کسی نے کسی احسان کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ شکر اس کلمے کے دوسرے جز بے حمدی سے ادا ہو رہا ہے، سبحان اللہ سے نہیں، بلکہ اس کو ملاؤ سبحان اللہ بے حمدی سبحان۔ اب معلوم ہے نا، دیکھیے کبھی بھی بیان کر لیا کیجیے، حدیث ہے پڑھانے میں خیال بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا جز بے حمدی سے ادا رہا، پہلا جز سبحان اللہ وہ اس کے علاوہ ہے، پر تم پر لازم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو 100 مرتبہ روز زبان سے ادا کیا کرو۔ مرید کو لکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اس کے نقطہ لکھنے کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم لوگ نے جب مشکات پڑھا ہے تو یہ سب آئے تو کہا بھائی عمل کیا کرو اس پر، یہ حدیث میں ہے، جو حدیث میں ہے تو عمل ہونا چاہیے۔ چاچا بن رہا ہے کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے و عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مختصر ٹھیک جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر طریق حق کو واضح فرما دے اور پر چلنے کی توفیق دے۔ جو دعائیں مسنون ہیں یا جو تسبیحات مسنون ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے میں کچھ اور ہی بات ہے، یہ اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، جو تسبیحات حدیثوں سے ثابت ہیں ان کا بھی ورد رکھنا چاہیے۔ ہمارے نے پڑھا ہے اس کو کہا اس کا تم ورد رکھو سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے۔ حالات پیش آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات میں برقرار ثابت قدم دین پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔